شیر پاکستان شاہد امین صاحب نے بہت ہی مدبرانہ انداز میں اوورسیز پاکستانیوں کو ذمہ داریوں کا احساس دلایا ہے، اور ٹھیک کہا شیر پاکستان نے اگرچہ ہم نے بہت سے میدانوں میں بے مثال ترقی کی منازل طے کی ہیں، لیکن ایک پہلو جو تنزلی کا شکار ہے وہ ہمارے آپس کے اختلافات ہیں۔ آج کے دن کا یہ تقاضا بھی ہے کہ آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، آپ کا تعلق کسی مذہبی جماعت سے ہو، آپ کا تعلق کسی ادبی جماعت سے ہو، لیکن جب کوئی مشترکہ کار سامنے آ جائے تو آپ اپنی پارٹی کے جھنڈوں کو سرخو کر دیجیے اور پاکستان کا یہ سب ملانے کا سنکلپ کریں۔ اگر ہم نے اپنے اندر ایسا اتحاد پیدا کر لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آئیڈیل ملک بنانے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے، جس کی طرف ڈاکٹر مانے حاضرین محفل، پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب جب پاکستانیوں نے اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے، یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی اور کامرانی کو برقرار کیا ہے۔ اور آج کا یہ دن 23 مارچ 1947 اس کی سب سے پہلی مثال ہے۔ اس دن بڑے صغیر کے مسلمانوں نے یکجا ہو کر اتحاد قائم کر کر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر کر یہ عہد کیا تھا کہ ہم اس خطے میں ایک آزاد اور اسلامی مملکت کا قیام عمل میں لائیں گے۔ آپ نے دیکھا اور دنیا نے دیکھا اور دنیا کی تاریخ میں اس چیز کی نظیر نہیں ملتی کہ صرف 7 سال کی طویل جدوجہد میں الحمدللہ دنیا کے نقشے پر اسلامی مملکت کا قیام عمل میں آیا۔ حاضرین محفل، اتحاد کی دوسری مثال 1965 کی وہ جنگ ہے جب ایک ہم سے بہت بڑی طاقت نے ہمارے ملک پر جارحیت کا اعتراض کیا، لیکن اس وقت پوری قوم نے ایک ہو کر اپنے دشمن کا مقابلہ کیا اور صرف 17 دن میں ہم نے اپنے سے بڑے دشمن کو شکست سے 5 سے لوٹایا۔ حاضرین محفل، آج کچھ دوست اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی بہت بڑی طاقت بن چکا ہے۔ آج کچھ دوست اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اس کی بہت بڑی فوج ہے، اس نے ایٹمی دھماکے شروع کر دیے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے مسلمانوں کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو مسلمانوں نے کبھی کثرت تعداد پر بھروسہ نہیں کیا، مسلمانوں نے کبھی مادنی وسائل پر بھروسہ نہیں کیا۔ ہم نے جب کبھی کلمہ حق بلند کیا ہے تو اپنے جذبہ ایمانی پر کیا ہے، ہم نے جب کبھی کلمہ حق بلند کیا ہے تو جذبہ شہادت کو بنیاد بنایا ہے۔ اور آج بھی ہم اپنے پڑوسی کو، ہم اپنے دشمن کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم میں یہ جذبہ موجود ہے۔ آپ چاہے پستول میزائل بنا لیں، آپ چاہے اگنی میزائل بنا لیں، یہ قوم سر کٹا سکتی ہے لیکن سر جھکا نہیں۔ جب تک پاکستانیوں میں یہ جذبہ موجود ہے، جب تک اوورسیز پاکستانیوں میں یہ جذبہ موجود ہے، ہم اپنے سب نظامی پرچم کو سر کو نہیں ہونے دیں گے، اس لیے کہ ہماری آن بھی پاکستان ہے، ہماری جان بھی پاکستان ہے اور ہماری جان بھی پاکستان ہے۔ حاضرین محفل، بہت کچھ کہنے کو دل چاہتا ہے لیکن چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور اس کی وجہ آپ جانتے ہیں، میں آپ کے اور سمانے کے درمیان زیادہ دیر بھائی ہونا نہیں چاہتا۔ آج سے 2 سال پہلے پاکستان رائٹرز فورم نے ایک رسم شروع کی تھی کہ اوورسیز پاکستانیوں میں ایسے پاکستانیوں کو جنہوں نے کسی خاص فیلڈ میں نمایاں کردار ادا کیا ہو یا پاکستان کا نام روشن کیا ہو، انہیں ہم نے ایوارڈ کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اور اس سلسلے میں آج سے 2 سال پہلے دیگر شخصیات کے ساتھ ہم نے پاکستان سفارتخانہ کے ایک افسر جناب مولانا بلوچ کو کمیونٹی کے لیے ان کی بہترین خدمات کے اعتراف میں ایک شیلڈ دی تھی اور
اعلان کیا تھا کہ ہم اگر پاکستانی سفارتخانہ کے افسران اسی طرح جذبے سے اسی طرح بے لوث پاکستانی کمیونٹی کی خدمت کرتے رہے تو اس سلسلے کو آئندہ بھی جاری رکھا جائے گا. اور آج کم و بیش 2 سال کے عرصے کے بعد پاکستان رائٹرز فورم کی سینٹرل کمیٹی نے ایک اور شخصیت کا انتخاب کیا ہے. صوفی شاعر بھٹائی کی سرزمین سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت، اس شخصیت کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے. کم و بیش 4 سال کا یہ عرصہ سعودی عرب میں گزار چکے ہیں. سچل سرمد کی سرزمین سے دسمبر 1950 میں یہ پیدا ہوئے. اس سرزمین پر اس کے باغیوں نے سب سے پہلے پاکستان کے حق میں قرارداد منظور کی. آپ نے ابتدائی تعلیم میرے فاس میں حاصل کی. 1968 میں آپ نے سندھ پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کیا. 1969 میں آپ خصوصی تربیت کے لیے پشاور تشریف لے گئے اور اسی دوران آپ نے بیچلر آف سائنس ڈگری حاصل کی. تربیت کے بعد آپ ڈھٹا، لاڑکانہ اور حیدرآباد میں 5 سال تک فارسٹ آفیسر کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے اور اس دوران آپ نے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹر کیا. 1976 میں آپ نے وزارت خارجہ میں شمولیت اختیار کی اور 1978 میں آپ نے فارم سروس اور جوائن کی اور 1980 میں پہلی بار آپ کو ملک سے باہر دبئی میں آپ کو تعینات کیا گیا اور یہاں آپ کا قیام 1985 تک رہا. 1985 سے 1988 تک آپ ڈائریکٹر کی حیثیت سے اسلام آباد میں خدمات انجام دیتے رہے وزارت خارجہ میں اور 1988 میں آپ کو فرسٹ سیکرٹری کی حیثیت سے بیانہ روانہ کیا گیا. دسمبر 91 تک آپ نے بیانہ میں ہیڈ آف کانسی کی حیثیت سے خدمات انجام دی اور پھر جنوری 92 میں آپ پولیٹیکل کاؤنسلر کی حیثیت سے سعودی تشریف لائے اور گزشتہ 4 سال سے آپ یہاں خدمات انجام دے رہے ہیں. میں اپنے تمام پاکستانیوں کو گزارش کرتا ہوں کہ پرجوش تالیوں میں استقبال کیجیے. بیٹھنا بھائی سامنے بیٹھنا بھائی. پہلے کہ میں آپ حضرات کو دینا کی دعوت دوں ایک چھوٹی سی رسم سے کیک کی کہ آج 23 مارچ 1944 کے حوالے سے قرارداد پاکستان کی اسلامی رسم منا رہے ہیں تو ٹوٹل اسلامیہ نے چھوٹی کیک تیار کیا ہے اور میں